میں نے سبری سنی اور رابرٹ جیمز ویلر امریکن ناولسٹ ہیں. 3-4 ناول انہوں نے لکھے ہیں 4. اور اس کے علاوہ وہ یونیورسٹی پروفیسر بھی اور ساتھ میوزیشین بھی اپنے شوق کے طور پر. تو 1-2 ناولوں نے تو بہت زیادہ شہرت حاصل کی، لیکن ان کا چوتھا ناول جو ہے اس کی وہ ابتدا میں لکھتے ہیں کہ خدا کو ماننے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے. وہ چونکہ قدرت، فطرت اور انہی چیزوں کو کہتے ہیں، ظاہر ہے وہاں جا کے ان کی جو پرسیپشن آف کریٹر ہے وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے اکثر بڑے رائٹرز کی. تو وہ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ قدرت نے یا فطرت نے ایک ایسا نظام وضع کر رکھا ہے کہ جس کتاب اور جس شخص کے ساتھ آپ کی کوئی ذہنی ہم آہنگی ہو، وہ کتاب کسی لائبریری میں، کسی سٹور میں، حتیٰ کہ کسی فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی اولڈ بک تھڑے اور پھڑی میں، یا اسی طرح وہ بندہ راہ چلتے کسی بس سٹاپ پہ، کسی ویٹنگ لاؤنج میں، کہیں نہ کہیں اس سے آپ کی ملاقات ہو کے رہے گی. یہ انہوں نے انٹیوشن اور انسانی زندگی میں جو واقعات ہیں یا جس کو اتفاقات کہتے ہیں، ان کو انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے. ہمیں ان کے اس جسٹیفیکیشن پہ نہ صرف یہ کہ اعتراض کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ چلیں کسی نہ کسی حد تک جہاں جہاں جس کو سمجھ آتی ہے اس کی تفہیم سار آنکھوں پر. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور کا نام اتفاق نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ حسن اتفاق ہے، یہ حسین اتفاق ہے، یہ بیڈ لک ہوئی، فلاں ہوا. لیکن اگر آپ نے ماننا ہے تو پھر پوری طرح مانے، نہیں تو نہ مانے، مجبوری تو ہے کوئی نہیں. تو اس وجہ سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس سے آپ کی طبیعت ملتی ہو، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ایک نظام وضع کر رکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہونی ہوتی ہے. پھر برادرم صبوح سید عرصہ دراز سے ان کی چیزیں پڑھنے کو مل رہی تھیں، ان کا ذکر خیر بھی ہوتا تھا، لیکن یہ سلسلہ اپنی جگہ پہ قائم تھا کہ کہیں ہمارے کامن فرینڈز بہت سارے تھے، بلکہ اکثر یعنی جن کا یہاں ذکر بھی ہوتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی پروگرامز میں، وہ سارے ان کے بھی دوست تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان سے مل بیٹھنے کا یا ان سے کوئی گپ شپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو. مگر پچھلا ہفتہ جو تھا وہ اس میں یہ وہی رابرٹ جیمز ویلر والا واقعہ ہوا کہ ہمارا ان سے رابطہ بھی ہوا، پھر بات بھی ہوئی، بات آگے چل بھی پڑی. اس میں پھر چونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دیکھنے سے یا پہلی نظر میں پتہ چلتی ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے. تو وہ جو تکا ہم نے لگایا وہ تقریباً سارا سیدھا ہی پڑتا گیا اور سارا ٹھیک ہی ثابت ہوا. اس پہ انہوں نے اپنے 1-2 آرٹیکلز کا ذکر کیا، تو ایک انہوں نے بھجوا بھی دیا. آئینہ ابصار کے جو پریزنٹیشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور تفصیل میں ہوئی. تو میں نے ان کو پھر دعوت بھی دی کہ جناب آپ تشریف لایا کریں. تو انہوں نے اپنی آمد کا جو پہلا اظہاریہ ہے وہ اپنا ایک کالم اور اس کے ساتھ ان کے رد عمل میں لکھا گیا ایک دوسری انتہا کا کالم، وہ دونوں مجھے بھجوا دیے ہیں کہ یہ دیکھ لیں یہاں کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال ہم آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے. میں نے کہا جی سارا آنکھوں پر. لیکن اس کے ساتھ کچھ ہمارے کامن فرینڈز سے شیئر ہونے والی ایسی باتیں بھی تھیں جن کی اب باری آ چکی ہے گفتگو میں. جواد ہمدانی صاحب ہمارے بھی دوست ہیں، ان کے بھی دوست ہیں، اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو ان سے میں نے پچھلے ہفتے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا پاکستان سے اب ہمارے اساتذہ، ہمارے دوست احباب انہوں نے شامل ہونا شروع کیا ہے. تو اب آپ اگر کوئی تھوڑا بہت خوف تھا تو اس کو جانے دیں، کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ سارے بچ گئے تو آپ بھی بچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، مرتا کوئی نہیں ہے. اور اگر مر بھی جائیں تو پھر زندہ کون رہا ہے دنیا میں، سارے مرتے ہی ہیں. تو اس طرح بے تکلفی کی باتیں ہو رہی تھیں. تو جواد ہمدانی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا
نصیر الدین طوسی سے منسوب. تو طوسی ایک اپنی رائے رکھنے والے سکہ بند قسم کے بزرگ گزرے ہیں. تو وہ ڈسپلیس ہو کے تو جب دوسری جگہ ایڈجسٹ ہوئے تو وہاں پہ بھی بادشاہ کے دربار تک ان کی رسائی ہو گئی، اور وہاں کے بادشاہ کے دربار میں اکثریت ویسوں کی ہی تھی جیسی آج کل آپ اپنے کیبنٹ منسٹرز اور پارلیمنٹیرینز کی دیکھ رہے ہیں، یا حکومتی پارٹی کے جو نشیب و فراز آج کل کہا جاتا ہے. تو وہ تقریباً اس سے ملتے جلتے ہی تھے کہ جہاں بات کرنی ہے وہاں کوئی نہیں کرنی، ویسے سارا دن لگا رہنا. تو وہاں ایک کیس آیا دربار میں، اور اس بندے کا جرم تھا، اس نے کوئی بندہ مارا تھا، نقصان تھا کیا تھا، فسادات برپا کروائے تھے، اس طرح کے سارے اس پہ الزامات تھے جن کی سزا بہرحال موت تھی. تو اس سے ملتی جلتی ذہنیت رکھنے والے چونکہ دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کو تو اگر اب سزا تو اس کی یہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے کہ اگر اس کو مار دیا گیا تو یہ تو ملک پر وبال اور بیماریاں اور زلزلے اور آفتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی، اور پتہ نہیں وہ جیسے توہمات سے کہ پروردہ ہیں ان کی جس طرح کی سوچ اور جس طرح کے ان کے پھر گھڑے ہوئے سلسلے ہوتے ہیں. تو بادشاہ ان کی سنتا رہا. بادشاہوں کو پتہ ہوتا ہے، صرف جرت نہیں کرتے. تو آخر پہ اس نے نصیر الدین طوسی کی طرف دیکھا کہ ہاں جی تسی دسو، مطلب یہ تو سارے یہ رائے دے رہے ہیں، آپ کا کیا اس پہ ہے موقف. تو انہوں نے بڑے جچے تلے الفاظ میں ابتدا کی. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بندہ تو معاشرے کا بڑا ستون اور تھم ہے، اور یہ جو اس کے حق میں باتیں اور اس کے جرم سے چشم پوشی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ بھی ساری ٹھیک ہیں، اس میں بھی میں نیا آیا ہوں، میں کیا کہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جرم اس سے سرزد ہوا ہے وہ قانون اور ریاست کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اس کو بھی معافی نہیں مل سکتی، ورنہ تو یہ پھر رستہ کھل جائے گا. پھر کون سی بادشاہت، کون سا ملک اور کون سی حکومت. تو مارنا بھی اس کو ضروری ہے از روئے قانون اور آئین اور جو انصاف ہے. اور ان کی جو تھریٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور آفتیں ٹوٹ پڑیں گی اور بجلیاں کڑکیں گی، تو میری تجویز یہ ہے کہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو یکلخت نہ ماریں، اس کو پہلے 2-4 تھپڑ ماریں، مکہ شکے ماریں 2-4، اور اس کو ٹھڈے لاتے ماریں. اگر اس کے ساتھ چونکہ یہ پہنچا ہوا ولی ہے تو پھر اگر اس کے ساتھ آسمان نے اپنا رنگ بدلا اور بجلیاں کڑکنے لگیں اور آندھیاں چل پڑیں تو پھر رک جائیں، ظاہر ہے. تو آپ کا جرم تھوڑا سا ہوگا، تھوڑی بہت آندھی چل کے تو معاملہ سیٹل ہو جائے گا. پھر فضا دیکھیں، اگر نہیں ہے تو پھر ڈنڈا شنڈا پکڑ لیں، پھر اس کی ٹھیک طرح دھنائی کریں اور اس کو، اور اگر پھر اس سے یہ بچ جائے تو پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں شانگیں کاٹیں، تو اس کے بازو توڑیں، اور آخر پہ فضا کو دیکھ کے دوبارہ اس کی گردن اتار دیں. اور کیا ہو سکتا ہے، مارنا تو اس کو بنتا ہے کیونکہ اس نے کوئی بندے کے پتروں والی حرکت نہیں کی ہے، اور اس کو ایک کلین چٹ نہیں بار دی جا سکتی. تو وہ خیر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ طوسی کی رائے ٹھیک ہے، تو جناب شروع ہو جاؤ انہوں. تو وہ جواد ہمدانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دعوت دینے سے پہلے آپ نے جو ابتدائی کسونمک کی ہے اور تھوڑی بات وہ کر لی ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوا پاکستان میں، تو اب یعنی میری ٹانگیں توڑنا چاہتے ہیں. اور پھر اس طرح وہ یہی تسلسل میں سبوق سید صاحب سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ یعنی تفنن برطرف. مگر امر واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں عرصہ دراز گزر گیا اب آپ کو اجنبی بنائے ہوئے اور اجنبی بنے ہوئے، لیکن چونکہ وہ بیگانگی جو ہے وہ تھی اوڑھی ہوئی اور تاری ہوئی کی ہوئی، وہ اوریجنل نہیں تھی، اس لیے وہ چل بھی نہیں سکی، اور اب چلتی نظر بھی نہیں آ رہی ہے.